میڈم ہمارا بڑا آرگنائز قسم کا سسٹم ہے. 5 بچوں کے اوپر ایک میڈ ہوتی ہے, 10 کے اوپر ایک مدر میڈ ہوتی ہے. تو پراپر جو گھر والا انوائرمنٹ ہوتا ہے, سینٹرلی ایئر کنڈیشن, کچن صاف ستھرا, جس طرح ایک عام نارمل اچھا خوشحال گھرانہ ہوتا ہے, اس طرح سے وہ بچے رہ رہے ہیں. اور ہمارا اپنا اسکول ہے المیرا گرامر اسکول, یہ بچے سارے وہاں پڑھنے جاتے ہیں. اور لوکل کمیونٹی کے بچوں کے لیے ہم نے فیس رکھی ہے صرف 2000. باقی جو اسکول ہے آج کل وہ 40,000 پر منتھ لے رہے ہیں, تو ہم نے 2000 فیس رکھی ہے. اور یہ بچے کیونکہ آج کل اسکولوں میں گراؤنڈس کا رواج کم ہے, تو یہ بچے شام کو قذافی اسٹیڈیم جاتے ہیں, کچھ ہاکی کھیلتے ہیں, کچھ فٹ بال کھیلتے ہیں, کچھ کرکٹ کھیلتے ہیں. مگر مجھے ایک بات بتائیں, ویسے ایک چیز سب کے پیپل فرام دا فورسز ویدر اٹس پولیس فورس ایون, وہ اتنے آؤٹ دیئر نہیں ہوتے. آپ نے یہ بہت زیادہ ایک چیز کو آپ کہہ لیں مولڈ کو بریک کیا, یا اس سے کنونشن سے نکل کے باہر, یو آر آلویز دیئر ان دا میڈیا, آپ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور مور سو آپ یونیفارم میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر غلطی سے کبھی کوئی پولیس والے کی تصویر بھی آتی ہے کسی ذاتی فنکشن کے اوپر, تو وہ نارمل کپڑوں میں, وہ بھی بہت ریئرلی ہوتا ہے. تو آپ کو کوئی پرسنلی کوئی اپنے اس سے ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ سے کہ یار یہ آپ کیوں اتنا زیادہ ہو رہے ہیں ووکل؟ دیکھیے میرے جو انسپیکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب, وہ کام کرنے والے بندے کو بہت پسند کرتے ہیں. دیکھیے پروفیشنلی جو ٹریننگ کالج ہے ہمارا ملتان روڈ پہ, اس کو 1.5 سال کے عرصے میں نے اسے ایک ماڈل پولیس ٹریننگ کالج بنا دیا. آئی جی صاحب نے مجھے ماربل کے پتھر کے اوپر اپریسیشن لیٹر دیا. آپ دیکھیں اس کے بعد ہماری ایک انٹرنیشنل ایسوسیشن آف چیفس آف پولیس ہے, امریکہ بیسڈ ہے, اس میں اس دفعہ پاکستان سے مجھے آفیسر آف دا ایئر نامینیٹ کیا گیا. اکتوبر میں جا رہا ہوں. تو دیکھیے میرا جو پہلے فالتو ٹائم ہوتا تھا میں دوستوں کے ساتھ گزار لیتا تھا, یا ہم لوگ لاہور سے باہر چلے جاتے تھے. اب 3.25 سال میں ہارڈلی ہم 2 یا 3 دفعہ لاہور سے باہر گئے ہوں گے ان بچوں کی وجہ سے. تو یہ ڈویژن آف ٹائم ہے نا, ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے, ڈسٹریبیوشن آف ٹائم ہے, ٹائم مینجمنٹ ہے. تو اس میں اگر میں وردی میں اچھا کام کر رہا ہوں, میں اس کو کوئی مس یوز تو نہیں کر رہا نا. اور دیکھیں یہ پولیس کا امیج بھی بہتر ہو رہا ہے اس سے کہ پولیس والے اچھے بھی ہوتے ہیں. مگر ایک ایسا کنونشن آپ کہہ لیں پہلے ہوتا تھا کہ جی نہیں آنا, آپ نے یونیفارم میں نظر ہی نہیں آتے تھے. میں نے آئی جی صاحب سے ریٹن پرمیشن لی ہے کہ ہم اپنا پوڈ کاسٹ ہم دونوں کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ اس میں کوئی پولیٹیکل ریلیجس ڈسکشن نہیں ہوئے گی. انہوں نے تو اس ایکسٹینٹ تک ہمیں اجازت دے دی کہ آپ اپنا پوڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ابھی ہم شروع نہیں کر پا رہے, آپ سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک. جی ربانیہ میم, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے والد بہت ساری چیزیں کرتے تھے اور کنٹریبیوٹ کرتے تھے, آپ بھی سوچتی ہوں گی بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, یہ کرنا چاہتی ہوں. اس سب کے بیچ میں آپ کس طرح سے اپنا فوکس جو ہے وہ الائن کرتی ہیں؟ 3 سال پہلے تقریباً, جیسے محبوب نے ابھی بتایا کہ المیرا فاؤنڈیشن کو ہم نے اسٹارٹ کیا. تو اسٹارٹ میں جب ہم نے شروع کیا تو ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا, آپ مینیج نہیں کر پائیں گے, اپنا گھر بھی ہے, اپنے بچے بھی ہیں. لیکن مجھے جو محبوب کی طرف سے سپورٹ تھا, جو اپنے بچوں کی طرف سے سپورٹ تھا, جو اپنی فیملی اور ایون ان لاس کی طرف سے جو سپورٹ تھا, اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید میں پہلے سے زیادہ انرجیٹک ہو گئی ہوں اور پہلے سے زیادہ چیزیں ایزیلی مینیج کر پاتی ہوں. پوچھنا چاہ رہا تھا ایک بات, میاں بیوی اکثر سنتے ہیں کہ آپس میں تھوڑی سی لڑائی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے, سر کبھی ہو جاتی ہو تو پہلے صلح کون کرتا ہے ذرا تھوڑا؟ نہیں, ہم باقاعدہ پلان کر کے لڑائی کرتے ہیں, ٹائم طے کرتے ہیں تاکہ بچے اس وقت گھر پہ نہ ہو. تو پھر زیادہ تر جو ہے نا وہ مجھے ہی معافی مانگی. تسی بھی ایسے ہی نکلے. When you joined the police, اس سے پہلے you always wanted to be in the police یا کچھ اور آپ کا خواب تھا؟ میں آپ کی جگہ بیٹھنا چاہتا تھا. سر آپ ان کی جگہ نہیں, جس طرح تسی سانو جگتاں کیتیاں تسی ساڈی جگہ تے بھی بیٹھ سکتے. I really wanted to be investigative journalist. میں نے 6 ماہ ڈان اخبار میں بھی سب ایڈیٹر کام کیا. اچھا. والنٹیرلی. لیکن چونکہ رورل بیک گراؤنڈ ہے اور بڑے بھائی بھی سول سروس میں تھے, مجھ سے 12 سال سینئر ہیں, تو وہ والدین کی خواہش تھی کہ ایک بیٹا فورس میں, پولیس میں, آرمی میں لازمی جائے. اوکے. تو پھر اس وجہ سے وہ ویسے تو نصیب کی بات ہوتی ہے. فنون لطیفہ سے لگاؤ ابھی بھی ہے, وقت ملتا ہے؟ بہت کم. آئی انجوائے میوزک, اسپیشلی سافٹ میوزک. جگجیت بہت پسند ہے. اچھا. اس کے علاوہ؟ اور اس کے علاوہ اب ٹی وی پہ, میرے آفس میں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے, گھر میں بھی, لیکن میں آئی پریفر ناٹ ٹو واچ ٹی وی, ڈپریشن ہو جاتا ہے. اچھا. آج کل یہ جو آپ کا موبائل پہ ساری جو ایپس ہیں, یہ سوشل میڈیا, اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور ویسے بھی اب جو آپ کا کام ہے اس کے اندر آپ ٹی وی کم اور سی سی ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں. ہاں.
میں اپنی بہن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر کی 3 ایسی خوبیاں جو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہوں اور ایک ایسی بات جو آپ کو پسند نہ ہو اور آپ آج یہ کیا بات ہوئی؟ جب 3 خوبیاں پوچھ رہے ہو تو پھر وہاں بھی 3 رکھو نا. سر پھر وہ زیادہ نکل آنی ہے نا. چوہدری صاحب کسی دن نا ایسے برخوردار دیجیے گا, میں نے بھاگ کے ایک دفعہ ٹرائی کر لیا. جی میڈم کوئی ہیں 3 خوبیاں پہلے بتا دیں, وہ تو آسان ہوں گی. خوبیاں ایک تو یہ بہت زیادہ کیئرنگ ہیں ہر کسی کے لیے, چاہے ان کا کوئی دوست ہو, چاہے کوئی ملازم ہو, چاہے کوئی بھی سبارڈینیٹ ہو, اس کے لیے بہت کیئرنگ ہے. دوسرا یہ دل کے بہت صاف ہیں, جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ان کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 2 تیسرا یہ کہ بہت سویٹ ہیں. اور اب کوئی 3 ایسی باتیں جو کہ اگر چینج کر لے تو بہتر رہے گا. میں بتا دیتا ہوں. اچھا وہ تھا سیلف انالیسس. آئی ایم لٹل بٹ ایموشنل, اوکے. جس بات میں آ جاتا ہوں. اور دوسرا جو بڑی خامی ہے کہ مجھے جو بندہ پہلے اپروچ کر لے اس کی بات میں ٹھیک سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کو مطلب مجھے ویریفائی کرنا چاہیے. یہ زندگی میں 1-2 دفعہ بڑے شدید قسم کے اس طرح سے مطلب ہوا کہ میں نے بلائنڈ ٹرسٹ کیا اور وہ نہیں تھا. اور تیسرا یہ کہ مجھ سے نہ نہیں ہوتی. 20,000 منگے تو اسے نہ کرتی. نہیں, وہ جڑا ڈیزرونگ بندہ ہوئے نا, میں تو دسیا تسی ڈیزرو کی کر دیو, اسی تو دین نو تیار ہاں. میں نا بھائی جان اسلام آباد سے آ رہا تھا موٹر وے سے, پیدل مجھے کبھی بھی نہیں فیل ہوا کہ اس طرف کوئی ٹریننگ سکول ہو سکتا ہے یا ہوگا. تو ایسے نا میری نظر پڑی اور میں نے نا ایگزٹ لے کے تو چلا گیا بھائی جان کے پاس. کوئی سلام دعا کوئی بات چیت کبھی نہیں ہوئی زندگی میں. میں گیا ہوں تو بھائی جان سے میں نے کہا بھائی جان میں تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, مجھے نا یہاں کیمپ لگانا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ فوراً لگائیں. ایک ریکارڈ ہے سر کہ ایک دن کے اندر 455 بیگ جو آئے وہ ان کے ٹریننگ سکول سے آئے. ٹھاکر صاحب سے بہت پرانا ریلیشن شپ ہے, اور ابھی تو ماشاء اللہ یہ ہماری فاؤنڈیشن کے امبیسڈر بھی ہیں. صبح ہو شام ہو ہم انہیں جب بلاتے ہیں, ہی از آلویز دیئر, اینڈ وی آر ویری لکی ٹو ہیو سچ پیپل. حمزہ علی عباسی جو ایکٹر ہے وہ ہماری فاؤنڈیشن کے اب باقاعدہ برانڈ امبیسڈر ہیں. ہمایوں سعید ہمارے لیے, یہ اور یہ سارے وہ لوگ ہیں, میں شاید نام اسکپ کر دوں تو بری بات ہوئے گی. بہت بے شمار لوگ ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کمرشل ہیں. یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ فری آف کاسٹ, دے ڈونٹ چارج اے سنگل پینی. ایک پیسہ بھی نہیں لیتے. عوام کا سوال لیں گے یہاں پہ. جی سر پلیز. میں انسپیکٹر عمران اعجاز سرور ہوں اور میں پولیس ٹریننگ کالج لاہور میں لا انسٹرکٹر ہوں. میں ایک شعر سنانا چاہوں گا. جی جی ضرور. میں اس لیے آنگن کا شجر کاٹ رہا تھا, ایک حبس تھا کمروں میں کہ گھر کاٹ رہا تھا. ہر شخص مجھے صورت اخبار اٹھا کر صفحات سے مطلب کی خبر کاٹ رہا تھا. جی بھائی. السلام علیکم, میرا نام عبد المجید ہے. میرا سوال سر سے ہے. اکثر ہم پانجے کے بارے میں سنتے ہیں, یہ پانجا ہوتا کیا ہے؟ آؤ اتنے لمبے پہ وہ لا کے بخونے. ود دا پیسج آف ٹائم جو پولیس کام کرتی ہے اس کو ہم پولیس سروس میں چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی جی صاحب نے تھانوں کا انفراسٹرکچر چینج کر دیا. یہ پرانے زمانے کی باتیں, اب سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں. اب یہ آج کل کے ماڈرن دور میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ فزیکل ٹارچر کریں اور یہ کریں. ایک زمانے میں ہوتا تھا, آئی ایم ایڈمٹنگ, لیکن اب پولیس کے کلچر میں بہت تبدیلی آ گئی. اور